مکینو مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے سورج کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا وہ تاب و تما تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے ربا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے خوبصورت کلام. وقفے کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہیں اور اب ہم جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور افطار کے قریب ہوتے جاتے ہیں تو بس تھوڑا سا گفتگو میں سمیٹنی ہوتی ہے, گفتگو کو مختصر کرنا ہوتا ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع سے بتایا بھی تھا کہ ہمارے ساتھ آج کے جو ہماری ایکسپرٹ ہیں سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, تو ہم کوشش کریں کہ معاشرے کے اس پہلو کو مجاگر کر سکیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ بینگ اے مسلم آپ کو معاشرے میں کچھ خدمات انجام دینی ہیں اور وہ بھی اسلام کا حصہ ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ ٹاپک صرف سوشل نہیں ہے, یہ ٹاپک اسلامک بھی ہے. ہم نے اس ٹاپک کو اسی لیے سلیکٹ کیا ہے کہ اس ٹاپک کے ذریعے ہم یہ میسج کنوے کر سکیں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رہن سہن سے, اپنے طرز زندگی سے, اپنے روز کے معمولات سے اپنی زندگیوں کو, آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اس پہ بھی گفتگو کر سکیں. یہاں میں احسن بھائی کی طرف دوبارہ سے متوجہ ہوں گی. احسن بھائی, کیونکہ اسلام میں بھی اس چیز کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو خدمت کر سکتے ہیں کریں, جو ان کے لیے اچھا کر سکتے ہیں کریں, ان کے کام آئیں, ان کا خیال رکھیں. تو کہیں نہ کہیں یہ ٹاپک کنیکٹ ہوتا ہے سوشل پلیٹ فارمز کے لیے کہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز جو کریں وہ اسلام میں رہتے ہوئے, بیسیکلی اسلام نے بھی ہمیں حکم دیا ہے. تو اس کی کنیکٹیوٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اسلام نے بھی تو ہمیں اس کا حکم دیا ہے. بڑا زبردست آپ نے بات کری. میں نے جیسے کہا کہ بینگ اے مسلم ہمیں تو نہ صرف اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آج کی دنیا صحیح کرنی ہے بلکہ آخرت کی فکر بھی کرنی ہے. اور ہمارا جو دین ہے یہ جو اسپیشلٹی اور جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ دین مکمل ہے, تکمیل کا دین ہے. بے شک, یعنی اس میں ہر لحاظ سے ہر چیز کو کوریج کیا ہوا ہے. تو آج اگر دنیا میں ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو اس میں جو صدقہ جاریہ کا عنصر ہے نا اس کو سمجھے گا. بالکل, وہ علم جو آج سکھایا وہ اس کے بعد کام آتا ہے. وہ پانی کا ایک نلکا لگایا ہوا وہ, یعنی مرنے کے بعد جب آپ کے تمام چیزیں اکاؤنٹ سارے بند ہو جاتے ہیں تو صرف وہ اکاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے جو کہ آپ نے آگے کے لیے کرا ہوتا ہے, صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے. تو دین اسلام تو بڑا آسانی سے آپ کو یہ بات بہت آسانی سے سمجھا رہا ہے کہ ایسا عمل جو آپ دوسرے کی آسانی کے لیے کریں وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. جب ایک انسان آخرت میں حاضر ہوگا اور وہ دیکھے گا میرے اعمال میں یا اللہ پاک یہ کون سی نیکیاں ہیں جو میں نے تو کری بھی نہیں تھی, تو اللہ پاک کو بتائیں گے کہ یہ وہ عمل ہے جو تم نے تمہارے مرنے کے بعد بھی جاری رہا اور اس کا جو ہے وہ صدقہ ثواب ملتا ہے. اسی لیے ہاتھ کے ہاتھ میں بتا رہا ہوں کہ جو علماء کرام حضرات فرماتے ہیں گناہ کا بھی ایسے ہی, اگر کوئی گناہ آپ نے جاری کر ہے تو اس کا بھی آپ کو اس کا بھی وبال آپ کو پہنچتا رہے گا. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے
کہ دین نے ہمیں بہت آسانی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اگر آپ مرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے تو آپ اکاؤنٹ کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں. آج ہم اپنی ایسی انویسٹمنٹ لگانا چاہتے ہیں کہ یار یہ انویسٹمنٹ نا میرے بچوں کے لیے اور میرے خاندان کے لیے جاری رہے, میں ایسے بزنس میں لگاؤں جس کو نسلوں تک لوگ کھائیں. تو آپ اپنے لیے وہ عمل تو کر جائیں جو آخرت میں آپ کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنتا ہے. بالکل, بڑی خوبصورت بات کی ہے احسن بھائی نے کہ یہ بیسیکلی صدقہ جاریہ ہے, ایک ایسا عمل جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا اور آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری زندگیوں کو ایک مکمل ضابطہ حیات بخشا ہے نا, اس میں طرز زندگی طے کر دی ہے. اب ہم نے اچھا اور برا خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جب ہم اچھے کام کرتے ہیں, اچھی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ بنتی ہیں, لیکن جب ہم برے کام کرتے ہیں, بری چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کا گناہ بھی ہمیں ملتا رہتا ہے. یہی سوال میں خرم بھائی کی طرف بھی لے کے جاؤں گی. خرم بھائی, ہم بینگ اے مسلم جو ہے وہ کہیں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں, فارنرز ہیں یا غیر مسلم ہیں, وہ ہماری کتاب سے مستفید ہو کر مستقل ریسرچ کر کے ترقی بھی کر رہے ہیں اور وہ اچھے بہتر انسان بھی بن رہے ہیں. یہ الگ ٹاپک ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, لیکن وہ انسان اچھے بن رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام سے جو دوری ہے یہ ہمارے ان رویوں پہ کہاں اثر ڈال رہی ہے؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے تو کوئی مقصد حیات. یہ مقصد حیات کیا ہے؟ یہ مقصد حیات یہ ہے کہ آپ کی ذات سے آپ کے بھائی بہن, آپ کے دوست احباب, آپ کے رشتہ دار, آپ کے محلے والے, آپ کا معاشرہ آپ سے فیضیاب. بالکل. اگر نہیں ہو رہا, بیکار ہے زندگی. کسی بھی وجوہات کی بنا پہ آپ کی کسی سے کوئی پھڈا بھی ہے, لیکن اگر آپ کے دوست کو, آپ کے بھائی کو, آپ کے پڑوسی کو آپ کی ضرورت ہے, اس پھڈے کو سائڈ میں رکھیں, اس کو آپ کی اس وقت ضرورت ہے. ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. آپ اگر جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں یہ دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے پڑوسی کو, اس کو کوئی ایشو تو نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. ہمارے یہاں پچھلے دنوں پانی کا مسئلہ تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے. تو اب وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو لوگوں نے اپلیکیشن ہی دیتے رہے, وہ آیا کچھ نہیں. فائنلی لوگ میرے گھر آ گئے تو میں نے کہا بھائی نہ میں نے ہوں نہ میں بھی ہوں, میرے وہاں کیوں آئے ہو؟ نہ خرم بھائی آپ جو ہے نا سوشل ورکر ہیں اور آپ میڈیا کے آدمی ہیں, آپ یہ کام کرا دیں گے. اب لوگ اتنے آسرے سے میرے پاس آئے تو یقیناً پھر میں نے ایم ڈی کو فون کیا. میں نے کہا بھائی میرے محلے والے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ایم این اے لگا ہوا ہوں, کوئی ایم پی اے لگا ہوا ہوں, تو جو تمہارا ایکسین ہے یہاں یار اس کو بھولو کر دے. اس نے محبت دکھائی. وہ وہاں کے ایکسین کو بولا بھائی جاؤ خرم صاحب سے ملو, کیا ایشو ہے. وہ پیچھے سے پتہ چلا وال بند تھا. وہ وال جہاں سے کھلا ہوتا جائے. اب بات یہ ہے کہ ہم تو وال ایسے بند نہیں ہوتا, اس کی وجوہات میں بھی یہی کہنے والی تھی. وہ وال غلطی سے نہیں بنا تھا. وال کو کھلوانے کے لیے بھی ہمیں اپنے بانی پاکستانی ہیلپ چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں جو کچھ بھی کام آپ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے کام کریں. ابھی پچھلے دنوں لوگوں کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لائنیں پرانی ہیں, تو سیوریج کی لائن جو ہے وہ گٹر بھر بھی جاتا ہے. اچھا لائن پرانی ہے تو پانی مکس ہوتا ہے. تو پچھلے دنوں ہمارے پڑوس والے جو ہیں وہ ٹرسٹ, ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, تو سوسائٹی کو گئے, انہوں نے کہا بھائی وہ پانی جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے تو آپ وہ بھجوائیں بھنگی کو. تو انہوں نے کہا کہ خرم بھائی کے تو فون ہی نہیں آئے, وہ جب فون کریں گے تب کہاں ہوگا. انہوں نے کہا وہ میرے پڑوسی ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں. نہ کہ نہیں ہم آپ کی بات پہ. انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے انہیں فون کیا کہ یار اگر پڑوسی میرا آگے کہہ رہا ہے اس کی بات پہ اعتبار کرو, ہاں ہو جائے گا کام. پھر میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے جھوٹ بول کے, قرآن کریم میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے, خالق کہہ رہا ہے جھوٹے پہ خدا کی لعنت, میں سچوں کے ساتھ ہوں. آپ جب سچ بولتے ہیں نا, حق بولتے ہیں, تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ آدمی غلط بات نہیں کرے گا بھائی, سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہے, جو ہے وہ کرتا ہے. اب لوگوں نے اپنے ذرا سے, اچھا آپ یہ دیکھیے جھوٹ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ کا کوئی دوست آپ سے ملنے آیا, آپ نے اپنے بیٹے کو بولو یار انکل جو ہے نا وہ ہے نہیں. اب گھر کا بچہ تو یہاں سے سیکھ رہا ہے کہ پاپا نے, چاچو نے یہاں جھوٹ بولا ہے, تھوڑا بہت میں بھی جھوٹ بولوں. وہ اپنے اماں ابا سے جھوٹ بولنے لگتا ہے کہ میں ابھی فلاں جگہ گیا تھا, آپ ٹیوشن کے بدلے وہ کہیں کھانے پینے گیا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو اگر اپنے بچوں کو درست کرنا ہے تو پہلے وہ کام خود کرنا ہے. میں اگر اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو
نماز کی ترجیح دینا چاہتا ہوں تو کیا میں خود نماز پڑھ لوں؟ میں خود تو پڑھ نہیں رہا ہوں. بیسیکلی ٹریننگ ہے نا یہ. ٹریننگ ہے میڈم. بات یہی ہے کہ آپ اگر وہ اچھا کام خود کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے گفتگو کا سٹائل بھی یہ کہ ایک نیچرل فینومنا ہے. جب آپ کوئی اچھا کام انجام دے چکے ہوتے ہیں تو آپ کی گفتگو کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. خدا آپ کی زبان میں تاثیر ہو جاتی ہے. بالکل تاثیر اور میں آپ کی بات سے ایڈ کر رہا تھا ابھی ٹی وی پر بھی ہے. ہمارے علاقہ جو گلبرگ ریزیڈنسی سوسائٹی ہے وہ روزانہ اسی مسائل سے نمٹتی ہے. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں نیئر کہ بھائی وہ ماشاء اللہ خدمت کر رہے ہیں علاقے والوں کے لیے. جو بھی لوگ ہیں محسن فاروق اور یہ سارے لوگ ہیں آصف بھائی حقیر بھائی. یہ آپ یقین کریں کہ اتنا بڑا جہاد ہے اپنے ذات میں پانی پرووائڈ کرنا لوگوں کے لیے ذریعہ ہے. صفائی وغیرہ لائٹیں صفائی کا انتظام کرنا یہ ضروریات جو کہ ظاہر بات ہے حکومت کی ذمہ داری میں تو آتا ہے لیکن آپ معاشرے میں اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو یقینی طور پہ آپ کی بات سے اندازہ ہوا کہ لوگوں کی توقعات آپ سے وابستہ ہو جاتی ہیں. یار آپ ذرا پلیز اس سے بات کر لیں. نوید بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے موجود تھے. آپ میڈیا کے ہیں آپ ذرا پلیز ایک ویڈیو بنا کے لائیو کر دیں. تو لوگ اس طرح سے مدد لیتے ہیں. حالانکہ یوسی بھی موجود ہے کام کرتی ہے لیکن اس کو کام کرنے کے پیچھے ہمیں بھی کبھی کبھی ساتھ میں وہ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ وہی پوائنٹ آتا ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں نا تو آپ کی بات میں تاثیر ہوتی ہے. جو کام نہیں کر رہے صرف کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا. میں ملک صاحب سے بھی اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب آپ کی پازیٹیوٹی کام کی صورت میں لوگوں تک کنوے ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی بات میں تاثیر ہوتی ہے. لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں بٹ ریزلٹ از زیرو. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ آج اس ٹاپک پر بات چلنے کے لیے ہے جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے وقولوا للناس حسنا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اچھے اخلاق سے کیا مراد صرف میٹھا بولنا ہی نہیں ہے, ان کے کام آنا بھی ہے, ان کی اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو سالو کرنا بھی ہے, ان سے بہتر طریقے سے پیش آنا بھی ہے. ان کی سب سے پہلے وہی بات آ جاتی ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اپنے آپ کو پہلے سب سے صحیح کرنا پڑتا ہے. اور یہ کام مشکل ہے. کہنا آسان ہے کہ یار یہ کر دو وہ کر دو ایسا کر لو ویسا کر لو, لیکن جب خود پہ بات آتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں خود ہی کترا رہا ہوتا ہوں اس کام سے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کام کو کام کرنا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ پہلے ہم خود کر لیں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دوسرے والا تبھی افیکٹو ہوگا نا جب ہم کام کر رہے ہیں. جیسے بھی خرم صاحب نے فرمایا کہ ٹریننگ جیسی گھر پہ ہوتی ہے تو وہ بچے والی بات ہے. بچہ تو جو باہر جا کے یہ کہہ دیتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. بچے وہ ایسا بھی کہتے ہیں پاپا کہہ رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہماری گھر میں ٹریننگ بچوں کو کیسی جا رہی ہے. اگر ہماری ٹریننگ اچھی جا رہی ہے, بچوں کا معاشرہ بہتر ہوتا جا رہا ہے, تو جب وہ پروان چڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے ہی پروان چڑھیں گے. آج وہ سیکھ رہے ہیں تو کل وہ سکھانے بھی شروع ہو جائیں گے. تو جہاں تک تعلق ہے ہر انسان وہ مسلم ہونا اچھی بات ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر سامنے نان مسلم ہے تو اس کی ہم خدمت نہیں کریں. بینگ اے مسلم ہم پہ زیادہ اس کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. ہاں کیونکہ اس کو ہم اپنے دین کا میسج دے رہے ہیں نا. ایک تو ہیومینٹی تو ہماری ہے ہی ہے, ساتھ ہمیں دین بھی اس بات کو فوکس کرتا ہے کہ نہیں اگر وہ نان مسلم ہے تو اس کا زیادہ خیال رکھو تاکہ کل وہ بھی دین اسلام پہ آ جائے. یہ لوگ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ خود لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کوئی تلواریں تو بعد میں جا کے چلیں, شروع میں کیا کیا. بالکل اخلاقیات یہ تھا نا کہ سب لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے, جب وہ سیکھتے تھے تو وہیں بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے بغیر جاتے نہیں تھے. کرو مہربانی تم اہل زمین کرو مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. کیا خوبصورت بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. وہی بات ہے کہ خود کو اگر ہم اس قابل سمجھ لیں اور قدم بڑھا لیں, قابل تو سارے ہی ہیں, مقصد یہ کہ پیشن ہے, قدم بڑھا لیں, آگے ایک سٹیپ لیں, پتہ چلتا ہے پیچھے لائن کھڑی ہوئی ہے لیکن پہل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اچھا بات کیا ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں, بہت سارے. آپ دیکھیں موسٹلی آپ اگر کسی سے کہیں نا پازیٹیو چیز کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر بات کرنے کا تو بات تو اینڈ ہے, لیکن پریکٹیکلی نہیں ہوتا. میں چاہوں گی کہ ہم بینگ اے مسلم ان چیزوں کو فوکس کریں کہ صرف کہنا کچھ نہیں ہوتا, ہمیں اپنے کردار سے اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے. خرم بھائی اکثر یہ بات کہتے ہیں اپنے کردار اور عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم ہیں کیا. اور کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت شارٹ ہوتا ہے تو میں چاہوں گی تمام گیسٹ سے جو ہے ایک میسج بھی ان کا لے لوں. تو سب سے پہلے محسن بھائی کی طرف آؤں گی. محسن بھائی کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ کی بات کو ایک شعر کے ذریعے کہنا چاہوں گا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے, نہ نوری ہے نہ ناری. یعنی جو جگہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی, جنت دوزخ آپ نے بنانی ہے اور عمل سے بنانی.
کیا بات ہے, بہت خوبصورت میسج دیا ہے احسن بھائی نے کہ ڈیسائیڈ آپ خود کریں گے, ڈیسیجن آپ کا ہے کہ آپ کو کیا چوز کرنا ہے, رائٹ یا رانگ. جو چوز کریں گے رزلٹ ویسا ہی نکلے گا. ہم جو بو کے جا رہے ہیں کاٹنا بھی ہمیں ویسے ہی ہے. آخرت کا فیصلہ آپ زندگی میں کر چکے ہوتے ہیں, یہ اور بات ہے آپ اسے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. یہی میں میسج دینا چاہوں گی سعدیہ سے. سعدیہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب نیکسٹ اسٹیپ کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کچھ نہیں بھی کر سکے تو آج سے اس ایونٹ کے بعد یہ سوچیں کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں. ہر کوئی اپنے طور پہ سوچے اور کوئی نہ کوئی اسٹیپ لے تو ڈیفینیٹلی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت اچھی بات ہے کہ جو ہو گیا اسے نہیں بدل سکتے, بٹ آنے والا ٹائم ہم بہتر کر سکتے ہیں. جی خرم بھائی, کوئی میسج, شارٹ میسج؟ دیکھیں, ہم تو اپنے اساتذہ سے جو ہم نے سیکھا ہے اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہمارے ملک کے جو بڑے شعراء ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں ہم نے, ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو احمد فراز کہہ گئے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. ہم اپنے حصے کی صرف شمع جلائیں. جو بھی آپ کا تعلق جس فیلڈ سے ہے, آپ صرف اگر اپنا کام ہی کر لیں تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. آپ یہ سمجھیں کہ معاشرے میں پازیٹیوٹی پرووائڈ کریں, آپ تاریخ اٹھائیں. موسیٰ کے زمانے میں, عیسیٰ کے زمانے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ابو جہل ٹائپ لوگ نہیں ہوتے تھے؟ آج بھی ہیں. آپ ان سے گفتگو تھوڑی کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ, آپ تو قرآن کریم کی ان کو آیت سنا دیں, وہ بولے گا میں نہ مانوں, جو کرنا ہے کر لو. تو ایک آدمی جو یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے نیگیٹیوٹی, وہ کبھی پازیٹیو نہیں ہو سکتا. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے اپنا کام کریں اور آگے بڑھیں. مولا علی فرما رہے ہیں کہ تمہاری زبان نہ کھلے, تمہارا عمل بتائے کہ تم کون. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ بہت ہی خوبصورت مولا علی کا قول ہے جسے خرم بھائی نے یہاں بیان کیا ہے. میں ملک صاحب سے بھی کہوں گی کہ ملک صاحب آپ بھی ایک میسج, آج آپ بیٹھے ہوئے بھائی, آج تو آپ میری زد میں ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے آج پینل میں, تو آج تو مجھے موقع ملا ہے. وقت کی بات ہے, کبھی کوسچن کرنا پڑتا ہے, کبھی اس کوسچن کا آنسر کرنا. تو آج شارٹ ایک میسج جو آپ دینا آج شارٹ میسج ایک تو یہ ہے کہ پابندی وقت کا خیال رکھیں. آج جو مجھے سزا ملی ہے یہ کسی کو بھی مل سکتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ احساس, جب رمضان آتا ہے نا تو دل نرم ہوتے ہیں. جب دل نرم ہوتے ہیں تو احساس پیدا ہوتا ہے. جب احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر ذرا سوچیے کہ جب آج ہمارے سامنے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں, بہت ساری بے شمار نعمتیں موجود ہیں. ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ کہہ کے پیٹ بھر کے پیاس بجھا کے چلے جاتے ہیں. مگر کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے نا کہ جو صبح دہاڑی پہ گئے, پتہ چلا دہاڑی نہیں چلی, ہاتھ خالی لوٹ آئے گھر پہ. وہ کتنی امید بھری نگاہیں بچوں کی ہوں گی جب باپ خالی ہاتھ لوٹ کے آتا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. وہ ماں کیا کرتی ہوگی جب کچن میں کچھ پکانے کے لیے خاص نہیں ہوگا, بچوں کو کیا کھلاتے ہوں گے, کیا پلاتے ہوں گے. دہاڑی دہار جو ہیں, جو آپ کے اڑوس پڑوس میں غریب غربا ہیں, جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سبزی والے ہیں, راشن والے ہیں, ٹھیلے والے ہیں, یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ہماری امداد کے مستحق ہیں. اور یہ وہی وائٹ کالر بھی ہیں اور یہی مستحق بھی ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو ہر چرنگی پہ لوگ مانگنے والے کھڑے ہیں, ان کو دینا چاہتے ہیں, اللہ کے نام پر وہ مانگتے ہیں, آپ ضرور دیجیے, منع میں تو نہیں کروں گا, لیکن کم از کم ان کا حق دوسرا رکھیے. پہلا حق ان کا ہے جو آپ کا اڑوس پڑوس میں اس دسترخوان خالی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کھجور یا پانی کے علاوہ کچھ نہیں. بہت اچھی بات کی ہے, بہت ہی پازیٹیو میسج. اور میں آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ لوگوں نے اتنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام کو 4 چاند لگائے. لیکن یہاں میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہم انسان ہیں, اور اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہاں بات صرف انسانیت کی اگر ہم کریں نا, تو ہر دین نے انسانیت کا سبق دیا ہے, ہر دین نے انسانیت کے کچھ SOPs آپ کو پرووائڈ کیے ہیں, ہر دین نے آپ کو یہ سمجھ دی ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. ہر دین کا ایک جو اسٹریٹجی ہے نا وہ کلیئر ہے, آپ نے ڈیسیجن خود لینا ہوتا ہے. اب اگر بینگ اے مسلم ہم بات کریں تو ہمیں تو اتنا کمپلیٹ گائیڈ لائن دے دیا گیا ہے, اتنا مکمل ضابطہ حیات پرووائڈ کیا گیا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے کی, ہر چیز کی نالج مل سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے سیکھتے کیا ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے سمجھتے کیا ہیں, یہ الگ بات ہے کہ سیکھنے سمجھنے کے بعد ہم کنوے کیا کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے, ہم
ज़िंदगी को बराए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पूरा कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बस जो ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं हम फैसिलिटेट कैसे हो सकते हैं, हम सिर्फ इस पे फोकस हैं। हम दूसरों को क्या दे के जा रहे हैं ये हमारा फोकस तो है ही नहीं। सबसे पहले हमें बीइंग अ मुस्लिम अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करनी होंगी कि अल्लाह ताला ने कुछ जिम्मेदारियां हम पे आयद की हैं, हमें वो पूरी करनी है। हमें बीइंग अ मुस्लिम अपना 100% दे के जाना है। यहाँ जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको आखिरत में मिलेगा। यहाँ आपने डिसाइड करना है वहाँ पे आपको कौन सा मकाम मिलेगा। यहाँ आप डिसाइड करेंगे कि आपने जन्नत पानी है या दोज़ख। यहाँ आप डिसाइड करेंगे कि अल्लाह ताला आपको वहाँ कौन सा मर्तबा देगा। यहाँ आप डिसाइड करेंगे कि आपने अपना शुमार अच्छे लोगों में किया है या बुरे लोगों में। तो मेरा मैसेज आप लोगों को सिर्फ ये है कि ज़िंदगी को पॉजिटिव करें। जब आप पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, नेगेटिव कामों से दूर होंगे, नेगेटिव बातों से दूर होंगे, दूसरों को गलत समझना छोड़ दें, दूसरों के लिए गलत कहना छोड़ दें, दूसरों के लिए गलत करना छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल होगी, अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल होगी और रमज़ान की ये SOPs आप फॉलो कर पाएंगे और पूरे 12 महीने भी आप पॉजिटिव अपना रोल प्ले कर पाएंगे। इसी मैसेज के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम क्योंकि ख़त्म होने पर है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी महमूद भाई से कोई ऐसा पुरसोस कलाम हमें अता कीजिए कि हमारे दिल रोशन हो जाए। खुदा हाफिज़। मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, मेरे हुजूर का है जलवा खाना, मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। और एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजार आलम में आना जाना, आना जाना, मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। और मुझसा आसी कहाँ, मदीना कहाँ, मुझसा आसी कहाँ, मदीना कहाँ, ये बुलाना मेरे हुजूर का है, ये बुलाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। और जिक्र शामिल नमाज में खालिद, जिक्र शामिल नमाज में खालिद, पंजगाना मेरे हुजूर का है, पंजगाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, मेरे